نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے ملیشیا کے سفر کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، ملیشیا کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں، اور چونکہ پاکستان سے اس کا بہت خاص الخاص تعلق ہے اس لیے بتانا چاہتا ہوں۔ خاص الخاص تعلق نہیں ہوتا تو میں نہیں بتاتا، ٹھیک ہے۔ ملیشیا میں سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے، ملیشیا کا جو ایٹماسفیئر ہے، وہاں کا جو ٹمپریچر ہے نارملی 27 پہ ہوتا ہے پورا سال، یعنی کہ کیا سردی کیا گرمی کچھ نہیں ہوتی۔ وہاں بندہ ایک ٹی شرٹ اور ایک جینس کی پینٹ پہن کے چلا جائے تو زندگی گزار سکتا ہے۔ وہاں نہ سردی کے لیے الگ سے کپڑے چاہیے، نہ گرمی کے لیے الگ سے چاہیے، بالکل اسٹینڈرڈ نارمل ٹمپریچر ہے، اور ہر 4 گھنٹے بعد ہلکی سی بارش کی پھوار ہوتی ہے، اور روڈ میں کہیں گیلا کیچڑ نہیں ملتا، پانی غائب ہو جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ملیشیا میں پہاڑ جو ہیں وہ پہاڑ کچھ مخدوش ہیں، یعنی کہ اس میں اچانک اس میں لاوا پھوٹ سکتا ہے، تو لہذا وہ پہاڑ کسی کو بھی الاؤ نہیں کیے جاتے سوائے پاکستان کے بنیری پٹھان کو۔ جو پٹھان ہیں، بنیر کے پٹھان ہیں، صرف ان کو وہ پہاڑ الاؤ کیے جاتے ہیں، کیونکہ بنیر کے پٹھان کے علاوہ وہاں کوئی رہ بھی نہیں سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ بنیر کا پٹھان جو ہے وہ ملیشیا میں قدم رکھتے ہی وہاں کا نیشنل ہو جاتا ہے۔ واحد پاکستان میں KPK کے علاقے میں جو بنیر کا پٹھان ہوگا، بنیر کا ہمارا بھائی ہوگا یا بہن ہوگی، تو وہ وہاں پہ ملیشیا میں جہاز سے اترتے ہی وہاں کے نیشنل ہیں۔ کوئی لمبا چوڑا پروسیجر ان کو نہیں بھگتنا پڑتا، صرف ان کو یہ رعایت ہے ملیشیا کی طرف سے۔ اور اس کی بھی ایک کہانی ہے کہ وہاں کا جو ایک منسٹر صاحب تھے، بہت بڑے عہدیدار تھے اور سینیٹر تھے، انہوں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ ہمارے نام کے آگے بنیری کیوں لگتا ہے؟ تو ماں نے بتایا کہ تمہارا باپ پاکستان کے بنیر کے علاقے سے آیا تھا، اور وہ جناب علی میری اس سے شادی ہوئی تھی تو پھر اس کا انتقال ہو گیا، تو آپ اس کے بیٹے ہو تو اس لیے آپ کے نام کے آگے بنیری ہم لکھتے ہیں۔ تو وہ بہت بڑا پاورفل عہدیدار تھا، تو اس نے کیا کہ وہ پاکستان آیا، جب کہ میں اپنے باپ کا علاقہ دیکھوں گا، اور جب پاکستان آیا تو ہمارے سارے پختون حسب روایت، ٹھیک ہے نا، تو وہ اپنے خاص بنیر کے علاقے میں آیا، ورنہ پورے پٹھانوں میں یہ روایت موجود ہے کہ اس نے دیکھا کہ کسی بھی دکان سے کوئی چیز خریدے تو خود دکان والا بولے کہ بھائی آپ تو مسافر ہو، تو وہ پیسے نہ لیں۔ انتہائی با اخلاق لوگ، ہر بندہ کھانا کھلانے پہ تلا ہوا ہے، ہر بندہ چائے پلانے پہ تلا ہوا ہے، اور دینے پہ سب تلے ہوئے، لینے کو کوئی نہیں تیار ہے۔ انہوں نے کہا یار یہ تو ایک عجیب قوم ہے دنیا کی۔ تو اپنے باپ کے علاقے سے بڑا ہی متاثر ہوا، ان کے مہمانداری سے، ان کے اخلاق سے، بنیر کے پٹھانوں کے۔ ویسے تو سارے پٹھانوں کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، سب مہماندار ہوتے ہیں، لیکن وہ بنیر میں آیا تو میں بنیر کی بات بتا رہا ہوں۔ تو اس نے جب متاثر ہو گیا اتنا کہ عجیب قوم ہے کہ ہر قوم جناب بڑھ چڑھ کے کھلانے پہ تیار ہے، پلانے پہ تیار ہے، آرام دینے پہ تیار ہے، سکون دینے پہ تیار ہے، کمفرٹ کا زوم میں آپ کو لے جانے کو تیار ہے، لیکن بدلے میں ان کو کچھ نہیں چاہیے آپ سے۔ تو وہ بہت متاثر ہوا پٹھانوں کی روایتی مہمانداری سے، ان کے اخلاق سے، ان کی اپنائیت سے، ان کی محبت سے۔ تو اس نے جا کے وہاں پہ قانون پاس کر دیا ملیشیا لا میں کہ بنیر کا پٹھان یہاں پہ قدم رکھے گا تو وہ یہاں کا نیشنل۔ تو یہ کہانی یہ تھی کہ بنیریوں کو اس لیے فائدہ ہوتا ہے، تو وہاں جتنا بھی پٹھان ہے 90% اس میں سے بنیر والا ہے۔ اور بنیر والے پٹھان کو پہاڑ کیوں الاؤ ہے؟ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک تو پٹھان کو پہاڑ سے لو ہے، پٹھان کو پہاڑ سے محبت ہے۔ یہ وہاں سے بھی ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا نا اصحاب سے کہ احد کے پہاڑ کو ہم سے اور ہمیں احد کے پہاڑ سے محبت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک وہ مثال ملتی ہے۔ تو اسی طرح پٹھانوں کو بھی پہاڑ سے بڑی محبت ہے اس دنیا میں۔ باقی یہ بھی بات یاد رکھیے گا، جتنا بھی نروان ہوا ہے نا، نروان، جتنی بھی معرفت نصیب ہوئی ہے پہاڑ پر ہوئی ہے جی۔ پہاڑ جو ہے علم کے خزانے، علم کے خزانے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، بڑے بڑے اوتاروں کی، دیوتاؤں کی، پیغمبروں کی، ٹھیک ہے، نروان کی سب سے بڑی وجہ پہاڑ تھی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ ملیشیا کا جو پہاڑ ہے وہ کسی بھی وقت دھماکے سے بلاسٹ ہو سکتا ہے، تو اس لیے وہ صرف اور صرف بنیری پٹھانوں کو الاؤ ہے۔ اس لیے کہ بنیری پٹھان کیا کرتا ہے کہ جتنا کورڈ ایریا اس کو ملتا ہے اس میں وہ 4 انچ کا نیچے بور مار دیتا ہے۔ بور مارنے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی گیس جو ہے وہ مسلسل خارج ہوتی رہتی ہے، اس ایریے کا بلاسٹ ہونے کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس میں پھر یہ لوگ کاشت کر سکتے ہیں۔ جس طرح پورا انڈونیشیا بھرا پڑا ہے کاشت کرنے کے لیے، ملیشیا میں ایسا نہیں ہے، وہاں کاشتکاری کی زمین کم ہے، تو کاشتکاری کا جو آسرا ہے وہ پہاڑ پر ہے، اور پہاڑ کو اگر زرخیز بنایا ہے تو بنیر کے پٹھان نے۔ تو اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اس آتش فشاں کو بھی انہوں نے جنت گلزار بنا دیا، بنیر کے پٹھانوں نے۔ اللہ ان کو خوش رکھے بھائی، اللہ ان کو عافیت دے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ملیشیا میں پھل ہے جو دنیا میں عام آسانی سے نہیں ملتا، اس کو کہتے ہیں دوریان۔ دوریان کو سپر کنگ فروٹ بھی کہتے ہیں۔
دوریان اتنا بڑا ہوتا ہے، اس کو اکثر لوگ کہتے ہیں جی کٹھل ہے، کٹھل وٹھل نہیں ہوتا، کٹھل ایک الگ چیز ہے، اس میں جو گودا ہے وہ پیلے رنگ کا ہے، لیکن دوریان میں جو گودا ہے وہ وائٹ ہے، ٹھیک ہے، انتہائی میٹھا، انتہائی خوش ذائقہ، اور اتنا بڑا پھل ہوتا ہے، کوئی تولو گے تو 5-4 کلو کا تو ہوتا ہی ہے کم از کم۔ تو وہ پاکستانی اس وقت جو ہے 3500 روپے کلو تھا، 3500 روپے کلو، تو وہ انتہائی مقوی ہے اور انتہائی طاقتور ہے، انتہائی خوش ذائقہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کو کھا کے بندہ واک کر لے 2 گھنٹے کم از کم 2 گھنٹے، ورنہ دنیا کے ایک ایسا ملک ہے جس کے لیے لکھا ہوا ہے کہ ادھر جانا منع ہے، یہ آپ کا سسرال ہے، تو وہاں کے لوگ اسپیشلی وہ کھانے آتے ہیں، اور وہ کھا کے جناب کیا کرتے ہیں کہ دوریان پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اور 4 گھنٹے چلتے ہیں، پھر پیٹ بھر کے کھاتے ہیں 4 گھنٹے چلتے ہیں، پھر پیٹ بھر کے کھاتے ہیں 4 گھنٹے چلتے ہیں۔ آپ یقین کریں گے 12 گھنٹے میں ان کی باڈی پوری انرجیٹک بوسٹڈ ہو جاتی ہے، بہترین باڈی ہو جاتی ہے، ایک دن میں یہ سارا پورا کرتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی چیز آپ انٹیک کر رہے ہو، چل نہیں رہے ہو، رننگ نہیں کر رہے ہو، تو وہ تو بیکار ضائع ہو جائے گی نا، تو ان کو کھانا آتا ہے تو وہ کھاتے ہیں وہاں پہ آ کے بڑی مقدار میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سی فوڈ، آپ نے صرف مچھلی کیکڑے کچھ چیزیں دیکھی ہوں گی دنیا میں، لیکن ملیشیا میں سی فوڈ کی اتنی ویرائٹی موجود ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور اسی طرح وہاں جو جمعہ اور اتوار بازار لگتا ہے، دنیا بھر کے سی فوڈ، دنیا بھر کے مسالے، اور جناب علی بندہ کھانے بیٹھے آپ یقین کریں وہ اتنی گرم گرم کوئلے سے نکال کے دیتے ہیں کہ یقین کیجئے کہ آدھا کلو کھانے والا کہیں نہیں گیا 3 کلو بیٹھے بیٹھے کھا جاتا ہے۔ اور کلچر کے اعتبار سے اگر کہیں گے وہاں پہ، تو وہاں پہ سارے ہی رہتے ہیں، سارے ہی مذاہب کے لوگ رہتے ہیں اور سب اپنی اپنی عبادات کرتے ہیں۔ جو مسلم ہیں وہ اپنی مساجد میں بآسانی جاتے ہیں، موبائل کا چارجر لگا ہوا ہوتا ہے، اس میں لاکھوں روپے کے موبائل، ہر کوئی بندہ اپنا موبائل چارجنگ پہ لگا دیتا ہے، پھر گرم پانی کے وضو خانے میں جا کے وضو کرتا ہے، اپنی اپنی نماز پڑھتا ہے اور اپنا موبائل لے کے نکل لیتا ہے، نو ٹینشن، ٹھیک ہے، موبائل لاکھوں روپے کا ہو، چارجنگ پہ لگا ہی ہوا ہوگا۔ اور اسی طرح کرسچن کمیونٹی وہاں پہ جب ہم گئے تو اتفاق ہے کہ کرسمس کا وقت تھا، موقع تھا، تو وہاں پہ کرسچن بچیاں، اسکول کے بچیاں ایسی 12-13 سال 14 سال کے، ہر بڑے بڑے کونوں پہ چورنگیوں پہ وہ اپنا لائیو کنسرٹ کر رہے تھے، اور اپنا ایک ٹوپا ایک کیپ رکھ دیتے ہیں کہ جو خوش ہو کے اس میں کچھ پیسے ڈالنا چاہے ڈال دے، اور اس میں سارے مذاہب کے لوگ، مسلم بھی اس میں سیلیبریٹ کرتے ہیں، مسلم بھی ان کو پیسے دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ان کا دل رکھنا۔ تو وہاں پہ ہر کرسمس میں بڑی ایک زندگی روشنی پھیلی ہوئی ہوتی ہے، ہر جگہ میوزک بج رہا ہوتا ہے، ہر جگہ جناب والی بچے لائیو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، جو مسیحی گیت ہوتے ہیں کرسمس کے، اور لوگ بڑا اس کو انجوائے کرتے ہیں، بڑے خوشی اور محبت سے ان کو دیکھتے ہیں، اور ہر کوئی ان بچوں کے رکھے ہوئے کیپ میں پیسے اپنی خوشی سے ڈالتا ہے۔ تو وہاں کوئی ایسا کلیش نہیں ہے، سب مل بانٹ کے رہتے ہیں، بڑی محبت سے رہتے ہیں، بڑے پیار سے رہتے ہیں، اور سب ایک دوسرے کو کوآپریٹ کرتے ہیں، سب کوآپریٹو ہیں، وہاں کے دل بڑے پیارے سے ہیں۔ وہ میرے خیال سے دورین کھا کے نا سب کے دل میٹھے میٹھے پیارے پیارے ہو گئے ملیشیا والوں کے، تو اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم گئے تھے وہاں پہ ارشد بھائی کے گھر، جو مین کے ایل سینٹر ہے، بس اسی کے پیچھے ان کا کوانڈو ہے۔ کوانڈو بہت بڑا فلیٹ ہوتا ہے، اس کے نیچے شاپنگ مال بھی ہوتا ہے، اسکول بھی ہوتا ہے، کالج بھی ہوتا ہے، یونیورسٹی بھی ہوتا ہے، سوئمنگ پول بھی ہوتا ہے، لائبریری بھی ہوتا ہے، جم بھی ہوتا ہے، تو اس کو کوانڈو کہتے ہیں۔ تو ہمارے ارشد بھائی کوانڈو میں رہتے ہیں، ماشاءاللہ سے اللہ ان کو اور ترقی دے، تو انہوں نے ہمیں بہت گھمایا پھرایا، دنیا جہاں کے ہر ملک کے ہوٹل کے وہاں کھانے بھی کھائے، دنیا کے ہر ملک کا وہاں پہ ہوٹل ہے، آپ کو جو چیز کھائیں، جس ملک کا کھانا چاہیے آپ ملیشیا میں جا کے کھا سکتے ہو۔ اور دوسری بات یہ ایک مجھے یاد آ گئی کہ ملیشیا میں کرائم ریٹ 0 ہے، کوئی کرائم نہیں ہے، کوئی چوری چکاری نہیں ہے، کوئی کرمنلزم ہے ہی نہیں وہاں پہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، ہمارا مسلمان بھائی ملک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ پھر دوسری ان کی پالیسی کے سب مل بانٹ کے پیار محبت سے رہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ کرنسی اس کی سعودی عرب کی طرح چلتی ہے، اور باقی مہنگائی نام کی کوئی چیز نہیں ہے ملیشیا میں، ریگولر ہے، جتنا آپ اپنے ملکوں میں خرچ کرتے ہیں اور جتنا ریزنیبلٹی آپ کے ساتھ ہے اتنی ہی ملیشیا میں، مہنگائی نام کی چیز نہیں ہے۔ ہوٹل ہر قسم کے، سستے بھی ہیں، درمیانے بھی ہیں، مہنگے بھی ہیں، وہ آپ کی پسند، آپ کی چوائس، اب جس کو چاہیں آپ سلیکٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ ایک زندگی کا ایک یہ کہ ساری قومیں وہاں مل جاتی ہیں، سارے لوگ وہاں پہ رہ جاتے ہیں، اور ساری دنیا کا ہر ہوٹل ہے وہاں پہ، دنیا کے ہر ملک کا ہوٹل ہے وہاں پہ، دنیا کے ہر ملک کا آپ کھانا پینا کھا سکتے ہو پیٹ بھر کے۔ اور ملیشیا والے بڑے خوش باش ہیں، ان کے اندر تفکرات نام کی چیز نہیں ہے، وہ محنت کرتے ہیں اور پھر انجوائے کرتے ہیں، بس ان کے 2 ہی کام ہیں ملیشیا والوں کے۔ تو لہٰذا خوش باش لوگ ہیں، با اخلاق لوگ ہیں، آپ سے کام ہے تو بڑے اخلاق سے پیش آئیں گے، نہیں ہے ان کو ریلیکس کرنا ہے گھر میں تو اپنے کوانڈو میں، اپنے فلیٹ میں، اپنے اپارٹمنٹ میں اندر گھس کے باہر سے تالا لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تالے کا مطلب ہے کہ ڈونٹ ڈسٹرب۔ تو سب کچھ ان کا اچھا ہے۔ اور وہاں پہ ٹرین چلتی ہے اور بڑی زبردست، ہر 2 منٹ پہ ٹرین آتی ہے، ایک دیوار اس دیوار پہ ٹرین چلتی ہے جناب، ہر 2 منٹ پہ فکس آتی ہے،
اور اتنی بہترین، اتنی ریزنیبل ٹرین ہے، سستی ترین ٹرین ہے اور اتنی خوشنما ٹرین ہے کہ آپ کا سفر اچھا ترین گزر جاتا ہے۔ ایک دفعہ اللہ توفیق دے ملیشیا گھوم لیں، ہمارا مسلم بھائی ملک ہے، ٹھیک ہے نا، دنیا جہاں کے ہر لوگ ملیں گے، ہر کھانے ملیں گے، ہر ذائقہ ملے گا، ہر پھل ملے گا، ہر چیز ملتی ہے، سارا سی فوڈ ملتا ہے، سی فوڈ اتنا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور وہاں جو جمعہ اتوار بازار کو سی فوڈ ہے وہ اور بھی 50% ڈسکاؤنٹ پہ ملتا ہے۔ فائدے بہت ہیں، خوشیاں اللہ نے بہت دی ملیشیا میں، جائیے گا ضرور ایک دفعہ، اچھا لگے پھر دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔